नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की मांग करने वाली महकूम बलोच कौम पर बढ़ते रियासती मजालिम को लेकर मचे हाहाकार और IMF से $3 अरब के कर्जे के स्टाफ लेबुल मुआहदे को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत की खुशी पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी आइन और अदलिया की आजादी पर हमलावर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तानाशाही को लेकर वकला बिरादरी में गमो गुस्से के तूफान के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। 14 बरसों से लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी ने किया पाकिस्तान से बगावत का ऐलान। IMF से कर्जे के नए मुआहदे से हौसला मंद दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी फौज से अदलो आइन को बचाने के लिए एकजुट वकला तंजीमों के ओहदेदारान। सबसे पहले रुख करते हैं बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज्यादतियों को लेकर मचे हाहाकार का। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में किया गया जबरन कब्जा और पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ बलूचिस्तान में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही व गैर इंसानी हरबे। हाँ, मैं बागी हूँ। मेरे खून में, मेरे वजूद में, मेरी सोच में, मेरे ख्यालों में, मेरे इरादों में, मेरे इजहार में, मेरी ललकार में, मेरे कदमों में, मेरे जज्बों में, मेरे तजुर्बों में, मेरी गुमान में, मेरे अरमान में, मेरी जिंदगी में, मेरी सरगर्दानी व रवानगी में, मेरी हैरत में, मेरी ताकत में, मेरी हिम्मत और नफरत में अब बगावत है, अब बगावत है। मैं बागी हूँ। जी हाँ, ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ती जबरन अगवाकारी और जुल्म ज़्यादतियों ने बलूचिस्तान की खवातीन को बगावत पर आमादा कर दिया है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक कारकुन डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की जबरन अगवाकारी की 14वीं बरसी पर बलूचिस्तान में यौम स्याह मनाया गया। इस मौके पर 14 बरस से लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बड़ी बेटी समी दीन बलोच ने पूरी पाकिस्तानी रियासत को बलोच कौम की नस्ल कुशी की बर्बर पॉलिसी से बाज आने की वार्निंग दी। तुम्हारी रियासत की पेशानी पर बर्बरियत और जबर की एक स्याह अलामत हूँ जिसको मिटाने के लिए तुमने सालों नहीं सदियां लग सकती हैं, लेकिन फिर भी इस दाग को मिटाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। तुम अपना घमंड, गुरूर, फिरौनियत और यजीदियत दिखाते रहो, हमें एहसास दिलाते रहो, हम तुमको अपनी मूसियत और हुसैनियत और मजलूमियत का एहसास दिलाते रहेंगे। हमारा ये रिश्ता इसी तरह चलता रहेगा। अब भी फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब भी फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम हमारी और अपनी ये जंग किस तरफ ले जाना चाहते हो। सुकरात को जहर का प्याला पिलाकर उस वक्त के हक में वक्त समझते थे कि सुकरात शिकस्त खा गया और हम जीत गए, मगर आज तारीख से साबित शुदा है कि सुकरात जिंदा है। सुकरात जीत गया। हारे तो उस वक्त के हुक्मरान यूं ही तुम्हारे जिंदान में और तारीख के पन्नों में। समी दीन बलोच ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकार बलूचिस्तान के खुजदार जिले में ओनार्च अस्पताल में रात की ड्यूटी दे रहे उनके अब्बू को 28 जून 2009 को जब जबरन अगवा करके गाड़ी में ले गए, तब उनकी उम्र महज 10 बरस और उनकी छोटी बहन महलाब बलोच की उम्र 6 बरस की थी। लिहाजा तभी से वो दोनों बहनें
اپنے اغوا شدہ ابو کی بازیابی کے لیے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کے ذریعے عدل و انصاف کی گہار لگا رہی ہیں، لیکن انہیں پاکستان میں کسی بھی ریاستی ادارے سے کوئی انصاف نہیں ملا۔ تاہم انہوں نے ہار نہیں مانی ہے اور امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بابا دین جان ہارا نہیں، وہ جیتے گا، شکست تمہاری ہوگی۔ بتا دو حاکم وقت، کھل کر بتا دو، اعلی اعلان بتا دو، ہمیں توڑنے کے لیے، درد سہنے کے لیے، تکلیف اٹھانے کے لیے، چیخوں پکار اور چلانے کے لیے، سسک سسک کر، تڑپ تڑپ کر سڑکوں اور پریس کلبوں کے سامنے اذیت دینے اور رلانے اور آنسو بہانے کے لیے، اور کتنی سمی سیدہ سیما ذاکر اور راشد کی مائیں چاہیے؟ بتا دو ہم ابھی سالوں سال کے دکھ کو، درد اور تکلیفوں کی تپتی دھوپ کی تپش میں، گٹاٹوں اندھیروں کی جلوں میں اور زخموں کی گلزم میں انسان کم پتھر زیادہ بنے ہوئے ہیں، پھر بھی انسانیت و انسانی حقوق اور انسانی بلائی کے نظریے اور درد اور احساس کو اپنا کر پرم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہی نہیں بلکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے جبراً اغوا کیے گئے ہزاروں بلوچ گزشتہ کئی برسوں سے لاپتہ ہیں، لہذا تمام لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے بلوچستان کی صوبائی راجدھانی کوئٹہ میں مسلسل بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر سراپا احتجاج ہیں۔ لیکن یہ احتجاجی مناظر پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے ہیں، جہاں ڈاکٹر دین محمد بلوچ سمیت دیگر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین پریس کلب پر 3 روزہ احتجاجی دھرنا دے کر یونائیٹڈ نیشن سے مدد کی گہار لگاتے رہے۔ ہمارا پہلے بھی ایک سادہ اور جائز مطالبہ تھا، آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کرو۔ اگر تمہارا گنہگار ہے تو اسے اپنی ہی بنائی ہوئی عدالتوں میں پیش کرو، اس کے عوض ہم اپنی تمام اذیت، تکلیف، پریشانی اور درد معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اور ہماری بنیادی آئینی حق ہے۔ اگر کوئی ہم سے ہمارا یہ حق چھینے گا، اگر کوئی ہم سے ہمارا یہ حق چھینے گا تو ہم باغی تھے، میں باغی ہوں، میں پھر بغاوت ہماری فطرت ہوگی، پھر بغاوت ہماری ضرورت ہوگی۔ بغاوت زندہ باد، مزاحمت زندہ باد۔ یہ حقیقت ہے کہ ریاستی ظلم و جبر کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو ظلم و زیادتی سے متاثرہ خاندانوں کے دلوں میں انقلاب اور بغاوت کی آگ بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے جب سے بلوچستان کی چار دیواری اور چادر کی حرمت کو پامال کر کے بلوچ خواتین اور بچوں کو بربریت کا شکار بنانے کے انسانیت سوز واقعات پیش کیے ہیں، اس کے بعد سے بلوچ خواتین انتقامی جنون میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو فدائین حملوں کا نشانہ بنانے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے کراچی شہر کی یونیورسٹی پر شاری بلوچ کے فدائین حملے کے بعد بلوچستان کے تربت شہر میں کیے گئے حالیہ حملے سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے، کیونکہ BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ کی خاتون مجاہد سمیہ قلندرانی بلوچ نے تربت میں پاکستانی فوج کے قافلے پر فدائین حملہ کر کے مسئلہ بلوچستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک بار پھر سرخیوں میں لا دیا ہے۔ اب بات دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان کو ملی آکسیجن کی۔ اس آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار IMF کے سامنے پچھلے 1 برس سے گڑ گڑاتے آ رہے ہیں۔ آخرکار IMF نے قرضوں کی 23ویں ڈیل کے لیے پاکستانی حکومت کے تمام سخت شرطیں تسلیم کرنے پر $3 ارب کے سٹاف لیبل معاہدے کو منظوری دے ہی دی۔ IMF کے ساتھ جو پچھلے کئی ماہ پر محیط جو ہماری
इंटरेक्शन थी, बातचीत चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे पर पहुंची है। 2018 तक पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्लाह ताला के फज़ल करम से बहुत तेजी से तरक्की की राह पर गामजन था। 2017-18 में तारीख का बदतरीन वो इलेक्शन था, और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि IMF के साथ उन्होंने पहले तो गुफ्तगू में इतनी हिचकिचाहट दिखाई कि उसमें 6 माह लग गए। फिर जब IMF के साथ मुआहिदा हुआ, उसको एक संग दिली के साथ उसकी धज्जियां उड़ाई गई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। IMF के साथ $3 अरब के स्टाफ लेवल मुआहिदे को पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि वजीर खजाना इसहाक डार भी बड़ी कामयाबी बताते हुए अपनी पीठ खुद थपथपाते रहे, और IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे में ताख़ीर के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की गलत पॉलिसियों को मुर्द इल्जाम ठहराते रहे। लेकिन मीडिया चैनल से जुड़े सहाफ़ी IMF के साथ कर्ज के मुआहिदे के बाद पाकिस्तान में टैक्सेस और महंगाई में इजाफे के खदशात जाहिर करते रहे। 23वां प्रोग्राम IMF से साइन हुआ है, अभी जो आपने विटनेस किया। 22 प्रोग्राम में आज तक पाकिस्तान कभी भी अपना प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका। कभी तीसरी रिव्यू पे भाग जाता है, कभी 7वें में भाग जाता है। मैक्सिमम जो रिव्यू हुए हैं वो 8 के करीब हुए जब एक डिक्टेटर की हुकूमत थी पाकिस्तान में। ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं, और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन, मियां शहबाज शरीफ की वज़ारत में बॉन्ड पे हुआ। पाकिस्तान में डॉलर की शदीद किल्लत और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में मुसलसल गिरावट के बारे में सहाफ़ी बिरादरी ने तीखे सवालात किए, तो पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से अफगानिस्तान में अमरीकी डॉलर की स्मगलिंग को कसूरवार ठहराते रहे। मैं नाम नहीं लूंगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी 1 साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहां कहाँ जाना है? जाहिर स्मगल होगा, कहीं जा रहे हैं ना। $2 अरब कैश स्मगलिंग, जी उस पे भाई हमने काफी मीटिंग्स की हैं, और उस पे स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफी कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां वीट स्मगल होती थी, जहां फर्टिलाइजर स्मगल होता था हमारा इंपोर्टेड, वहां अब डॉलर भी स्मगल होते हैं। और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारक पाशा साहब और चेयरमैन FBR साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम कर्ब कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया और सहाफती तंजीमें ही नहीं बल्कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की 1 साल की मायूसकुन कारकर्दगी से नाला गरीब अवाम और कारोबारी तबके ने भी IMF के साथ $3 अरब के स्टाफ लेवल मुआहिदे को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। ताजी तंजीमों के ओहदेदारों ने कहा कि जिस पाकिस्तान की हुकूमत हजारों अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबी हो, उस पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने के लिए मजीद कर्जा लेने से मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। पाकिस्तान की माशी जो अपना मुआहिदा हुआ है IMF से, इससे जो है मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी की ये शरह वो बढ़ेगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि क्योंकि ये पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जिसकी वजह से ये पेट्रोल महंगा होगा या बिजली महंगी होगी तो चीज़ों की कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी। जब डबल होगी तो उससे क्या है कि लोगों की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, और जिससे जो है सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो महंगाई पर होगा और आम आदमी पर होगा।
پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے آٹے جیسی ضروری اشیاء کی 10 کلو کی تھیلی کے لیے جان کی بازی لگانے پر مجبور غریب عوام نے کہا کہ IMF جیسے اداروں سے حاصل ہونے والے قرضے سے حکمراں طبقہ خود عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے اور بیرونی ملکوں کے سرکاری دورے کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں اشیاء خوردونوش کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے غریب خاندان آئے روز خودکشی کر رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان کو فوجی تاناشاہی سے آزاد کرانے کے لیے وکلا تنظیموں کی یلغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کے کچھ چنندہ خبروں پر. افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارشوں کے سبب چٹان کھسکنے کی وجہ سے پیش آئے حادثے میں 8 بچوں کی موت ہو گئی، جبکہ فوری طور پر کئی بچوں کی لاشیں نہ ملنے پر لاپتہ بتائے گئے. میڈیا اور ریسکیو ٹیم کے ذرائع کے مطابق یہ المناک حادثہ شانگلہ ہلز والے ضلع میں پیش آیا، جہاں مانسون کی تیز بارشوں کی زد میں آ گئے. ریسکیو ٹیم کے اہلکاروں نے بتایا کہ ملبے کے نیچے لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے اور زخمی بچوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے. پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی کال پر سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیے جانے کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے. 7 جولائی کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں نام نہاد مذہبی اور انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے کیے گئے ان احتجاجی مظاہروں میں سویڈن کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی. جمعے کی نماز کے بعد پاکستانی شہروں میں نکالی گئی احتجاجی ریلیوں کی رہنمائی کرنے والی انتہا پسندانہ تنظیموں کے لیڈران سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی مانگ ہی نہیں کرتے رہے، بلکہ مغربی ملکوں سمیت پوری عیسائی برادری کے خلاف منافرتی جنون کی آگ بھڑکانے کے لیے اشتعال انگیز تقریریں کرتے رہے. پاکستان کے پنجاب صوبے کے سرگودا ضلع میں مسافروں سے بھری ایک وین میں دھماکہ ہونے سے اس میں سوار 7 مسافروں کی موت ہو گئی، جبکہ 1 درجن سے زیادہ افراد شدید طور پر زخمی بتائے گئے. ان زخمیوں میں 2 بچے اور 2 بزرگ بھی شامل بتائے گئے. حادثے کے مقام پر پہنچی ریسکیو اور پولیس ٹیموں نے فوری تفتیش کی بنا پر پیسنجر وین میں گیس سلنڈر پھٹنے کی بات کہی. پنجاب صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سرگودا میں پیش آئے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کو تحقیقات مکمل کر کے جلد سے جلد رپورٹ طلب کرنے کا دعویٰ کیا. پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI سے علیحدگی اختیار کر کے بنائی گئی نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے مبینہ طور پر خودسوزی کر لی. لاہور کے گلبرگ علاقے میں رہائش پذیر عالمگیر ترین نے انگریزی میں چھوڑے گئے خط میں خودکشی کی وجہ خود کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونا بتائی. پولیس نے عالمگیر ترین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچایا اور بعد میں میڈیا کو بتایا کہ عالمگیر ترین نے اپنے خط میں ایک خاتون کے ساتھ سری لنکا کے حالیہ دورے کا ذکر کرتے ہوئے بے حد خوشگوار ماحول میں چند روز گزارنے کی بات کہی اور اپنے خاندان سے اس خاتون کا خیال رکھنے کی التجا کی. پاکستان میں صحافی برادری کو اظہار رائے کی آزادی سے محروم رکھنے کے لیے تاناشاہی حربے عروج پر پہنچ گئے ہیں. یہ سچائی پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں ایک اور سینئر صحافی کو دن دہاڑے اغوا کیے جانے کے واقعے سے سامنے آئی. کراچی میں مقیم ڈیلی جنگ کے سینئر صحافی سید محمد عسکری کی جبرن اغواکاری کو لے کر صحافی تنظیموں میں غم و غصے کی لہر زور پکڑ گئی. دا نیوز انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سید محمد عسکری نامی
سینئر صحافی کو نقاب پوش اغواکاروں نے 8 جولائی کو کراچی کے کورنگی روڈ پر واقع ان کی رہائش گاہ کے باہر سے اغوا کیا۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں آئین و عدلیہ کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت سے بچانے کے لیے وکلا تنظیموں میں بڑھتی تشویش کا۔ اس تشویش کے مد نظر پاکستان کی وکلا برادری آرمی اسٹیبلشمنٹ کی تاناشاہی کے خلاف نہ صرف سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں بلکہ مختلف تقریبات منعقد کر کے پاکستانی اقتدار اور سیاست میں فوجی مداخلت کے خاتمے کے لیے پوری سول سوسائٹی سے متحد ہونے کی اپیل کر رہی ہیں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ میں رضوان گل گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے اور میں نے 2 780 مجھ پہ نجائز پرچے ہیں۔ لوگ مجھے ڈراتے ہیں لیکن میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں اپنے بچوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اٹھا لیا تو آپ نے گھبرانا نہیں، میں آنے والے نسلوں کے لیے کھڑا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ حقیقی آزادی جب تک ہماری قوم کو نہیں ملے گی تب تک ہم اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ ہمارے بنیادی حقوقوں کو سلب کیا گیا ہے، کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ تھانوں میں کچہریوں میں جو ظلم ہو رہے ہیں، ایون کہ میں وکیل ہوں 491 زوات فے کی میں ریٹ پٹیشن نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے بنیادی حقوقوں کو سلب کیا گیا ہے۔ میرا یہ پیغام ہے سارے وکلاء کے لیے کہ اگر آپ اس سوسائٹی میں نہیں اٹھیں گے تو پھر کوئی عام آدمی نہیں اٹھے گا۔ آپ کو حسینی علم اٹھانا پڑے گا اور نکلنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑے۔ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے تاناشاہی رویے کے خلاف وکلا تنظیمیں ایک طرف سڑکوں پر آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں، دوسری طرف پاکستانی آئین اور عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ کو فوجی بوٹوں تلے روندنے کی تاناشاہی پالیسی کے خلاف شہر در شہر سیمینار منعقد کر کے وکلا برادری کو متحد کرنے کی پرزور کوششیں کر رہی ہیں۔ ان کوششوں کو تقویت دینے کی سمت میں سپریم کورٹ بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران کافی پیش نظر آ رہے ہیں۔ کیا قانون کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر مخل ہو؟ کیا آپ کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ انسانی وقار کے خلاف ان کی نجی گفتگو کو ریکارڈ کریں؟ اور اگر یہ قانون اجازت دیتا ہے تو پھر میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب یہ جرنیل جزیروں کے ٹھیکے کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ ان کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آڈیوز کدھر ہیں؟ پھر وہ آڈیوز لے کر آئیں۔ جب یہ حکومتوں کو گرانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ حکومتوں کو بنوانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان ویڈیوز کا ہمیں بتائیں تاکہ ہم پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوئی بات کر سکیں۔ جو یہ کر رہے ہیں مجھے تو یہ اس لیے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً 40 سال ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی۔ یہ سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے نظام کی پیداوار ہے، یہ ان کی اپنی تخلیق شدہ سپریم کورٹ ہے۔ جب ہم وکلا کہتے تھے کہ میرٹ کے اوپر بھرتیاں ہوں، جب ہم یہ کہتے تھے، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گی، مجھے فخر ہے کہ میں ایک وکلا کی نمائندہ ہوں اور میں ایک نظریاتی عورت ہوں جس نے حامد خان صاحب کی سربراہی میں پروفیشنل گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، جنہوں نے ہمیشہ ان ججز کا ساتھ دیا جب ججز کمزور ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان مضبوط ججز کا ساتھ نہیں دیا جب وہ ایک اپنا آئینی اور قانونی طور پہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تالے ازواؤں کے ہاتھ روکے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ جوڈیشری کا ساتھ تب دیا جب جوڈیشری بہت زیادہ کسی کرائسس میں ہوتی ہے اور ان کے اوپر آمریت حملہ کرتی ہے۔ ہمارے جو وکلا ہیں، وکلا تحریک میں ایک دفعہ موقع آیا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی، لیکن افسوس یہ کہ سیاسی جماعتوں نے پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا۔ آج آپ دیکھ لیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو، ان سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑنا چاہیے، لیکن آج یہ پھر ابھی کل آپ نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو 15 سال ہوئے تھے،
کاش ایسا ٹائم ہوتا کہ ہم فخر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے, ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے اپنے سیاستدانوں کو کہ آپ نے اس کے اندر جو وعدے کیے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان جرنیلوں کی کرپشن کے خلاف لڑیں گے, لیکن افسوس کہ وہ ایسا نہیں ہو سکا. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.